اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذبح کی کیا شرائط ہیں؟ چونکہ ہم گوشت عام طور پر استعمال کرتے ہیں تو کم از کم انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے یا وہ جانور جس کا میں گوشت کھا رہا ہوں آیا وہ حلال ہوا ہے یا نہیں۔ تو کچھ شرائط ہیں ذبح کی، جب یہ شرائط ہوں گی تو اس صورت میں ہی جانور حلال ہوگا اور اس کا کھانا بھی حلال ہوگا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو مسلمان ہونا چاہیے۔ شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جو ناسبی شخص ہے، جو ائمہ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا ذبح کیا ہوا جانور کسی صورت میں حلال نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جانور کو لوہے کی چھری سے ذبح کیا جائے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ سٹیل کی چھری استعمال کرتے ہیں۔ سٹیل کی چھری استعمال کرنا یا کوئی اور دھات استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ لوہے کی ہی چھری ہو۔ ہاں، یہ صورتحال اگر ہو کہ مجبور ہو ایک شخص کہ لوہے کی چھری نہ مل سکے اور اگر زیادہ دیر کی جائے تو جانور حرام ہو جائے گا، تو اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن عام حالات جو ہیں ان میں ضروری ہے کہ لوہے کی ہی چھری استعمال کی جائے، کوئی اور چھری آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے قبلہ رخ۔ جانور جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اگر قبلہ رخ نہیں ہے تو پھر بھی درست نہیں ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کا گلا اور اس کا پیٹ، جانور کا گلا اور جانور کا پیٹ یہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اگر گلا وہ آسمان کی طرف ہے تو صورت میں بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ لیکن جو جانور کے جو چاروں پاؤں ہیں ان کا قبلہ کی طرف ہونا یہ واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کا نام لیا جائے۔ ضروری نہیں ہے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ تکبیر نہیں پڑھی گئی۔ تکبیر ضروری نہیں ہے کہ آپ مکمل تکبیر پڑھیں۔ اگر کم از کم اللہ کا نام لیا گیا ہے، بسم اللہ و باللہ پڑھا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا ہے، اللہ اکبر پڑھا گیا ہے، کوئی ایسا نام جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ لیا گیا ہے، تو اس صورت میں ذبح درست ہوگا۔ اس کے بعد جو پانچویں شرط ہے وہ یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ حرکت کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر پاؤں مارتے ہیں جانور یا مثلا دم ہلاتے ہیں، تو یہ ہلانا ضروری ہے، بالخصوص اس وقت کہ جب یہ شک ہو کہ آیا ذبح کرنے سے پہلے جانور زندہ تھا یا نہیں، اس صورت میں یہ شرط ہونا ضروری ہے۔ لیکن عام حالات میں یعنی جانور بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اس وقت یہ شرط اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی جانور حلال ہوگا۔ لیکن اگر جو وہ پہلے شک تھا کہ جانور زندہ تھا یا نہیں تو پھر ضروری ہے کہ ذبح کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ وہ حرکت کرے۔ اس کے بعد ہے معمول کے مطابق خون نکلے۔ اگر گلا کاٹا جاتا ہے جانور کا اور معمول کے مطابق خون نہیں نکلتا، خون بہت کم نکلتا ہے اور سارا خون اندر ہی رہ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی جانور صحیح ذبح نہیں ہوا اور اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ گلا ذبح کی نیت سے ہی کاٹا جائے۔ اگر ایسا ہو، مثلا اتفاق ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیز گری جانور کی گردن کے اوپر اور گردن کٹ گئی، تو اس صورت میں جانور وہ حلال نہیں ہوگا، اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ یہ واجبات ہیں، ضروری ہیں ان شرائط کا پایا جانا اور پھر جا کر جانور حلال ہوگا۔ کچھ مستحبات ہیں، مثلا پانی پلایا جائے، ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے، دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے جانور کو، یہ مستحبات میں سے ہے۔ اسی طرح چھری تیز ہو، چھری تیز دھار ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کھال کو اس وقت اتارا جائے جب یقین ہو جائے کہ سارے کا سارا خون
نکل چکا ہے۔ یہ مستحبات ہیں چند جو میں نے آخر میں بیان کی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔